السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ آخری روزہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ کل اللہ پاک ہمیں 30واں روزہ بھی نصیب فرما دے۔ لیکن بہرحال رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کو ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہمارے درمیان تھا اب وہ جا رہا ہے، اور عید کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی غفلتیں ہوئی ہیں، جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے بندے اور میری بندیاں جہنم کے حوالے ہو جائے، بلکہ اللہ پاک تو چاہتے ہیں میرے بندے اور میری بندیاں جنت کے مستحق بن جائے۔ اور رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے، جب عید کا چاند ہو جاتا ہے، تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس رات کے فضائل بھی حدیث پاک میں بڑے زبردست بیان فرمائے ہیں کہ اگر پورا رمضان کا مہینہ غفلت میں گزرا ہے تو اللہ پاک نے ہم سے چانس چھین نہیں لیا، ہم سے موقع چھین نہیں لیا، بلکہ ایک اور موقع بھی نصیب فرمایا۔ میرے بندو، میری بندیوں، یہ عید کی رات کو غنیمت سمجھ لو، اور عید کی رات میں مجھ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عید کی رات میں عبادت کرنے والا قیامت کے دن خوف و گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی عید کی رات کو عبادت کرنے والے کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے کہ جس دن لوگ خوف و گھبراہٹ میں، یعنی جس دن لوگ ڈر میں مبتلا ہوں گے، صرف ایک رات کی یعنی عید کی رات کی عبادت کرنے والا قیامت کے دن مطمئن ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا، حدیث کا بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دونوں عیدوں کی رات میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے عبادت کو، جس نے عید کی دونوں راتوں میں، یعنی رمضان المبارک میں جو عید آتی ہے عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے جس کو کہتے ہیں عید الفطر، اور عید الاضحیٰ، دونوں راتوں کو عبادت میں ثواب کا یقین کرتے ہوئے عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل غم سے مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن خوف و گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، یہ بات تو فائنل ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہر مسلمان کو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیثوں میں فرمایا صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ فرماتے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں، یعنی عید کی راتوں میں، بقرہ عید کی رات میں، رمضان کی عید کی رات میں، بقرہ عید کی رات میں اور رمضان کی عید کی رات میں، یعنی عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے برے خاتمے سے اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے۔ جو عیدین کی راتوں میں جاگے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، اللہ پاک اس کے برے خاتمے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی موت ایمان پر آئے گی، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو عیدین کی راتوں کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرے، 5 راتوں میں جاگ لے، 5 راتوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے، 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کی رات جس کو عرفہ کی رات کہا جاتا ہے، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 5 15ویں شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ 5 راتوں میں اللہ پاک اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہے۔ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات کے دن، وہ جمعہ کی رات جو آنے والی ہے، جمعہ سے پہلے جمعہ کی رات۔ نمبر 2 رجب کی پہلی رات، رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کی پہلی رات، اور نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتوں میں اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عید کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ اب معلوم نہیں آئندہ ہمیں رمضان مقدر میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مجھے بات آپ کو یہ بتلانی ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ عید کو عید اس لیے ہی کہتے ہیں کہ یہ عید تو ہر سال آئے گی۔ عید کے معنی لوٹنے کے ہیں، واپس آنے کے ہیں۔ یہ عید تو ہر سال آئے گی لیکن اس کے منانے والے ہر سال نہیں رہیں گے، اس کے منانے والے دنیا سے جاتے رہیں گے، لیکن عید تو ہر سال آتی رہے گی۔ لیکن اب اللہ رب العالمین عید کے دن بھی اپنے بندوں کو کیا انعام نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ 2 ہی تہوار ہیں، مسلمانوں کے صرف سال میں 2 عیدیں ہیں، 2 تہوار ہیں۔ رمضان المبارک کے ختم پر شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر، رمضان کے روزے کے مکمل ہونے کی خوشی میں اللہ پاک ہمیں عید الفطر نصیب فرماتے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا، جو مدینے میں رہ رہے تھے ان لوگوں نے بتلایا، ہم نے زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں کو کھیل اور تماشے کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم کو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن نصیب فرمائے ہیں. یعنی جو 2 دن میں تم کھیل و تماشا کھیل کود کرتے ہو، عید کے دن اس کی اجازت نہیں ہے. عید کی خوشی بھی شریعت کی حد میں رہ کر منائی جائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تم کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن نصیب فرمائے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو میرے بھائیو، یہ عید کی خوشی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں خود نصیب فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں خود دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں لیلۃ الجائزہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور یوم الجائزہ، عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، جس کو انعام کا دن کہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کیا پیار ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہو جاتی ہے، رات ختم ہو گئی، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے. اور یاد رکھو، فرشتے اللہ کی وہ جماعت ہے جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی نافرمانی نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے میرے فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جس کی کوئی نافرمانی نہیں، جو اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو فرماتے عید کی صبح میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں اور سڑکوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، ایسی آواز سے پکارتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے میرے محبوب کی امت، اس کریم رب کی طرف چلو، اس کریم رب کی طرف چلو، اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، یاد عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں، کون؟ پیدا کرنے والا اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے. میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہماری کوئی مزدوری کرتا ہے تو ہم اس کی مزدوری پوری ادا کر دیتے ہیں، اس پر ہمیں رحم آتا ہے، اس پر ہمیں ترس آتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے میں کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنے کا ہمیں حکم دیا، کچھ دیر کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیاسا رہنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی. اللہ کا خزانہ تو گھٹنے اور بڑھنے سے پاک تھا، اس کے باوجود اللہ پاک نے ہمارے نفس کو ہمارے نفس پر ایک بوجھ ڈالا کہ میرے بندے، نفس پر بوجھ ڈالنے کی برکت سے تیرے دل میں میرا ڈر آئے گا، تیرے دل میں میرا خوف آئے گا. تو میرے بھائیو، جب ایک دنیا کا مزدور جب دنیا میں مزدوری کرتا ہے تو اس کو سیٹھ پوری مزدوری ادا کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین تو تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کیوں بدلہ نہیں دے گا؟ ضرور اللہ بدلہ نصیب فرمائے گا. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، یعنی جس نے رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ لیے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیے، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے فرماتے ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے، پوری اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت نصیب فرما دی ہے. یعنی میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا. میرے بھائیو، اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اب سوچنا ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی، دین تو ان کے بھی گزر گئے. جنہوں نے رمضان کا مہینہ غفلت میں گزارا، نہ روزے رکھے، نہ تراویح کا اہتمام کیا، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، دین تو ان کے بھی گزر گئے. لیکن فرق یہ رہا
کہا جنہوں نے نیک اعمال میں دن گزارے ان کے لیے وہ دن انعام کا سبب بن گئے، نجات کا سبب بن گئے، اور جنہوں نے غفلت میں دن گزارے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں دن گزارے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ دن ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سبب بن گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ پھر کیا فرماتے اللہ رب العالمین بندوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اور میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا تھا اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک یہی پیغام دے رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں اگر تم مجھ سے مانگتے ہو، تم مجھے پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو میں ضرور بھی ضرور سنتا ہوں، تمہاری پکار کو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندوں میری بندیوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں یعنی اس دن میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا۔ آخرت کے بارے میں کیا سوال ہے؟ اے اللہ تو جہنم سے حفاظت فرما دے، اے اللہ تو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ تو پل صراط سے حفاظت فرما دے، اے اللہ تو قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ تو آخرت میں قیامت کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ تو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے۔ تو فرمایا آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے وہ سوال میں تمہارا ضرور پورا کروں گا اور عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، یعنی تمہیں دیکھوں گا کہ دنیا جو تم نے مانگی، مثال کے طور پر اے اللہ مجھے بہت بڑا بنگلہ نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے بہت بڑی نوکری نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے کروڑوں کا مالک بنا دے، دنیا کے بارے میں جو سوال کیا تو میں دیکھوں گا مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ بعض دفعہ تم نے جس چیز کا سوال کیا ہے اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اور تم مانگ رہے ہو، تو اللہ فرماتے جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی وہ میں تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ تو فرماتے اگر تم دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تو اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے، یعنی میری فرما برداری کرتے رہو گے، مجھے راضی رکھتے رہو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا، اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے یعنی اسلام کے دشمنوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ لیکن کب؟ جب تم میری مان کے چلتے ہو، جب تم مجھے راضی کر کے چلتے ہو، جب تم مجھ سے ڈر کر چلتے ہو، تو انشاءاللہ وہ کافر جو آج تمہیں ڈرا رہے ہیں وہ کل تم سے ڈرنے لگیں گے، تم کو میں ان کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس اب بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ خود اعلان کرتے ہو میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں درخواست یہی ہے کہ عید الفطر کی جو رات آنے والی ہے لیلۃ الجائزہ، اس رات کو بھی عبادت میں گزارا جائے، بلکہ آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، وہ چاند پر موقوف ہے کہ چاند کب ہونے والا ہے۔ ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے عید کی۔ اللہ پاک نے اگر ہمارے مقدر میں 30واں روزہ رکھا ہے تو انشاءاللہ جیسے 29 روزے اللہ نے پورے کروائے اسی طریقے سے 30واں روزہ پورا کروائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے چاہا اور آج بھی چاند ہو گیا تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ شمار ہو سکتی ہیں۔ لیکن مجھے اصل بتلانا یہ تھا میرے بھائیوں، عید اصل خوشی کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، خوشی کا دن ہے یہ تو
تو سمجھ میں آیا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، رات کی تراویح پڑھی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمیں خوشی نصیب فرمائی، لیکن وعید کا دن یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، عید کے دن کی خوشی بھی حدود میں رہ کر منائی جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عید کے دن شیطان تو آزاد ہو جاتے ہیں، اور شیطان جس نے پورے رمضان کے مہینے میں انسان کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، اب وہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ عید کے بعد وہ سارے گناہوں سے بچا ہوئے انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے کہا نا، شیطان کبھی نیک اعمال کرنے دیتا نہیں، لیکن جب نیک اعمال ہو جاتے ہیں تو اس کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر عید کے دن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے اپنے اعمال کو بگاڑ دیا، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، تو یقیناً سمجھ لینا چاہیے یہ عید کا دن نہ رہا بلکہ وعید کا دن ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان نصیب فرمائی ہے۔ فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، میں آخری نبی ہوں، لیکن اگر کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا تو فاروق اعظم رکھتے۔ اور یہاں تک حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پر شیطان چل نہیں سکتا، بلکہ شیطان کو راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ اندازہ لگاؤ جب شیطان دور رہتا ہوگا تو کتنی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزری ہوگی، کتنا اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزری ہوگی۔ اور علماء فرماتے تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عید کا دن ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا اور اپنے آپ کو گھر میں قید کر دیا، اور اللہ کے سامنے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن ان کے گھر پر ملنے کے لیے گئے تو دیکھا گھر میں سے زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ اب لوگ گھر میں داخل ہوئے، جو ملنے والے لوگ تھے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ فرمایا امیر المومنین حضرت، یہ تو اللہ پاک نے عید کا دن نصیب فرمایا ہے، یہ تو خوشی کا دن نصیب فرمایا ہے، اس دن میں تو خوش ہونا چاہیے، اس دن میں تو خوشی منانی چاہیے، لیکن آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے زور زور سے رو رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا ھذا یوم عید وھذا یوم الوعید۔ فرمایا لوگوں سن لو، یہ عید کا دن بھی ہے اور یہ وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن تو ان لوگوں کے لیے جن کو یقین ہو کہ اللہ پاک نے میرے روزوں کو قبول کر دیا، جن کو یقین ہو کہ اللہ پاک نے میری تراویح کو قبول کر لیا، جن کو یقین ہو کہ اللہ پاک نے میری رمضان کی عبادت کو قبول کر لیا، ان کے لیے تو بے شک یہ دن عید کا دن ہے۔ لیکن جن کو یہ یقین نہ ہو کہ میرے روزے قبول ہوئے یا میرے منہ پر مار دیے گئے، میری تراویح قبول ہوئی یا میرے منہ پر مار دی گئی، ان کے لیے تو یہ دن وعید کا دن ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں، میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ پاک نے میرا شمار مقبولین میں فرمایا ہے یا مردودین میں فرمایا ہے۔ تو اندازہ لگایا عید کے دن تو اپنی عبادت کو اللہ سے قبول کروانی چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سچے دل سے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ آنسو کا قطرہ بہا لیں گے، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، زندگی کے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عید کے دن میں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت ہے۔ تو عید کے دن کو شریعت کی حد میں رہ کر گزارنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ملی ہوئی ہے، اکثروں کو گھر پر نماز ادا کرنی ہوگی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے محلے میں نماز ادا کریں گے، اپنے گھر پر نماز ادا کریں گے، تو ان کی بھی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ پاک یہ کورونا وائرس چاہے کچھ بھی ہے، اللہ نے اگر اس چیز کو عذاب بنا کر یعنی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ پاک اس کو ختم فرما دے، اللہ پاک اس کو ختم فرما دے۔ اور اگر یہ کوئی دوسری چیز ہے جس کو میں واضح کرنا نہیں چاہتا تو اللہ پاک
پاک اس چیز کا پردہ فاش فرما دے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اسلام کو کمزور کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی ہر زمانے میں کوشش رہی ہے، ہر زمانے میں اسلام کو دبانے کی، مسجدوں کو بند کرنے کی، مدرسوں کو بند کرنے کی ہر زمانے میں کوشش رہی ہے، لیکن لوگ اپنی کوشش میں ناکام رہیں گے، اس لیے کہ یہ اسلام کا چراغ، یہ دین اسلام کا چراغ، یہ محمد عربی کے دین کا چراغ کسی دنیا والے نے نہیں جلایا، بلکہ پیدا کرنے والے اللہ نے جلایا ہے۔ تو دل سے دعا کر لو، اللہ پاک مسجد کے دروازوں کو کھول دے، مسجدوں کو آباد فرما دے، مدرسوں کو آباد فرما دے۔ لیکن اس مرتبہ ہوگا ایسا کہ عید کے دن ساتھ میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مسجد کے اندر جو حضرات نماز پڑھتے وہی نماز پڑھیں گے، باقی حضرات اپنے گھروں پر عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو میں ساری تفصیل آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور گھر پر نماز پڑھو تو کیسے پڑھنی ہے، محلے میں نماز پڑھو تو کیسے پڑھنی ہے۔ ایک بات یاد رکھے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے دیکھا کہ پورا مہینہ ہم نے عبادت گھر پر کی ہے، گھر پر رہ کر عبادت میں رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے احباب ایسے ہیں جنہوں نے جمعہ کی نمازیں گھر پر ادا کی۔ اب مسئلہ یہ سمجھ لے کہ جس گاؤں میں جمعہ کی نماز، جس شہر میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر عید کی نماز ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ عید کی نماز کہاں کہاں پر پڑھی جا سکتی ہے، تو ابھی اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اپنے گھر پر بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے محلے میں بھی کچھ مل کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے جمعہ کے اندر جو شرط تھی، امام صاحب کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مقتدی ہونے چاہیے، یعنی 3 بالغ پیچھے نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ یہ جمعہ کی جو شرط تھی وہی عید کے اندر بھی وہی شرط ہے۔ لیکن رہا مسئلہ یہ کہ اگر عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جیسے جمعہ کی نماز اگر ہم جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو جمعہ کی نماز کے بدلے ظہر کی نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں عید کی نماز بہت سی مرتبہ کبھی ایسا ہو جاوے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہ ملے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، تو کیا کرنا ہوگا؟ مجبوری ہے، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں۔ اپنے گھر میں رہ کر چاشت کی 4 رکعت پڑھ لے، اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ پاک عید کی نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کب پڑھنی ہے، کب ادا کرنی ہے؟ تو عید کی نماز طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک جب بھی چاہے تب عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ فجر کی نماز کا جو وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اشراق کے وقت میں عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی جو مکروہ وقت ختم ہو گیا، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو وقت فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا، اس کے اندر 20 منٹ کا 15 سے 20 منٹ کا وقت مکروہ وقت ہے، اس مکروہ وقت کے گزر جانے کے بعد ہم عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر محلے میں رہ کر عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتلا دی، لیکن فرق جمعہ کی نماز اور عید کی نماز کے اندر یہ ہے، عید کی نماز کے اندر خطبہ نماز کے بعد ہے، اور جمعہ کی نماز کے اندر خطبہ نماز سے پہلے ہے، اور جمعہ کی نماز کا خطبہ واجب ہے، عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خطبے کو پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا خطبہ مختصر ہے، بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ پر پہنچا بھی ہوگا، نہیں پہنچا تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ بہت مختلف آسان خطبے موجود ہے، پہنچا دوں گا۔ تو اس طریقے سے جو حضرات نماز اپنے گھر میں پڑھانے والے، لیکن ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر ہم عید کی نماز گھر پر پڑھ رہے اور ہمارے گھر میں اتنے ممبر موجود ہے کہ 4 افراد موجود ہے اور پڑھانے والا بھی موجود ہے، اور ماں بہنیں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو امام بنا ہوا ہے اس کو عورتوں کی نیت بھی کرنی ہوگی، یعنی عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرنی ہوگی، تب جا کے عورتوں کی نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر گھر میں رہ کر عورتیں، یہ تو فرض نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اگر گھر میں رہ کر عورتیں جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہے، تو اس کی شریعت نے پوری اجازت دے رکھی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ عید کی نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس لیے کہ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے، بہت سے اللہ کے بندے جو
पावरफुल दिमाग वाले उनको तो याद रहता होगा, हमारे जैसे कमज़ोर दिमाग वाले हम तो भूल जाते। चूँकि ये नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है तो उसके तरीके को भी ज़रा समझ लेना चाहिए, उसको कैसे पढ़नी है और किस तरीके से अदा करना है। तरतीब ये है, सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद कुछ मुख्तसर दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद खुतबा मसनूना पढ़ेंगे, पहला खुतबा, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर दूसरा खुतबा, फिर हम फारिग हो जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ईद की नमाज कैसे अदा करनी है, किस तरीके से पढ़नी है। अब ये हजरात जो इमामत के साथ इमाम बनकर या मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन घरों में जो नमाज पढ़ने वाले उनके लिए मैंने बतला दिया, उनको ये नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि उनको 4 रकात चाश तक की नमाज पढ़ लेनी है। अल्लाह पाक उस नमाज को ज़रूर कबूल फरमाएगा और उसका भी अजर नसीब फरमाएगा। अब ईद की नमाज का तरीका मुख्तसर समझ लीजिए कि ईद की नमाज कैसे अदा करनी है। ईद की नमाज चूँकि वाजिब है, सबसे पहले नीयत करनी है। अब नीयत दिल के इरादे का नाम है। नीयत में जैसे हम बोलते हैं बहुत सी मरतबा, तो ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी ने बोल लिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे बहुत सौ कोई आदत बनी होती है कि मैं 2 रकात फ़र्ज पढ़ता हूँ फलाने इमाम साहब के पास, फलानी मस्जिद के अंदर और फलाने की तरफ, ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिल का इरादा, जैसे तुमने फजर की नमाज अदा करने का इरादा कर लिया है, अब जुबान से वो चीज़ हरकत देने की ज़रूरत है नहीं। तुम मुक्तदी बनने वाले, वो तुम्हारा इरादा है, तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। बहरहाल ईद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे? तो ईद की नमाज की नीयत ये है, जैसे अभी ईद उल फित्र की नमाज है, ईद उल फित्र की नमाज, तो फरमाते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज की नीयत ऐसे करनी है कि मैं 2 रकात वाजिब ईद उल फित्र की अदा करता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, मुंह मेरा किबले की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये बोलकर मैंने बतलाया समझाने के लिए, इतना लंबा जुमला बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक હું તો આ ઇમામના પાછળ નમાજ પઢું છું 6 જાહિદ તકબીરોના સાથે, બસ દિલના અંદર આ ઈરાદો થઈ જવો, એ નિયત થઈ ગઈ, એમાં કોઈ બોલવાની પ્રોસેસ કરવાની જરૂરત નથી। ये बात समझ लो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने तुमको समझाया कि 6 जायद तकबीरों के साथ दिल में ये इरादा होना चाहिए कि ये नमाज में 6 जायद तकबीरें होंगी और मैं इस इमाम के पीछे पढ़ने वाला हूँ और ये नमाज ईद उल फित्र की है। वरना अल्लाह तो जानता है ये तुम कौन सी नमाज पढ़ने के लिए आए हो, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मसला याद रखो, अगर तुमने बोल लिया भूल में से ईद उल फित्र की जगह ईद उल अज़हा बोला, हालांकि तुम्हारी नीयत ईद उल फित्र की थी और बोला ईद उल अज़हा, तो कुछ मसला हो सकता है। इससे बेहतर यही है कि आप बोले नहीं, बल्कि दिल में इरादा कर ले। नीयत यही है कि मैं 2 रकात वाजिब ईद उल फित्र की पढ़ता हूँ 6 जायद तकबीरों के साथ, 6 जायद यानी 6 वधारे की, 6 एक्स्ट्रा तकबीरों के साथ, मुँह मेरा किबले की तरफ, पीछे इस इमाम के। फिर आपको तकबीर तहरीमा कहनी है। तकबीर तहरीमा ये हर नमाज के लिए फ़र्ज है, इसके बगैर आदमी नमाज में दाखिल नहीं होता। और तकबीर तहरीमा को इतना ज़ोर से कहना है कि हम अपनी आवाज़ को अपने कानों तक पहुंचा सके। अब तकबीर तहरीमा कहना है, देखो अल्लाहु अकबर। हम इस वक्त ईद की नमाज में दाखिल हो रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका समझा रहा हूँ। हम इस वक्त ईद की नमाज में दाखिल हो रहे हैं, तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा में क्या करना है? कानों तक हाथ उठाकर हाथों को बांध देना है। फिर सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। एक मसले को याद रखो कि बहुत से लोग सना को, सुब्हानकल्लाहुम्मा को भी सना का जुज समझते हैं, हालांकि सना दुआ का नाम है। बहुत से मरतबा लोग पढ़ते क्या है नमाज में? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। तो शुरू वाला जो लफ्ज़ सना, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तकबीर तहरीमा कहकर हाथ कानों तक उठाकर हाथों को बांधने के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद दूसरी तकबीर कहनी है और कानों तक हाथ उठाने हैं। हाथ कानों तक उठाने, लेकिन हाथों को बांधना नहीं है, बल्कि हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर कहनी है, कानों तक हाथ उठाकर हाथों को छोड़ देने हैं। और चौथी तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर हाथ को बांध लेना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत को पढ़ेंगे, सूरत को पढ़ने के बाद रुकू करेंगे। इसी तरीके से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होंगे, 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद फिर दूसरी रकात जब शुरू करेंगे, तो दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद डायरेक्ट रुकू में चले नहीं जाना, इस बात को ध्यान में रखना है। पहली जायद 3 तकबीरें पहली रकात में हो गई हैं, अब दूसरी जायद 3 तकबीरें ये दूसरी रकात में अदा होनी है। तो अब क्या करना है आपको? सूरत पढ़ने के बाद
تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پہلی تکبیر کہہ کر، دوسری تکبیر کہہ کر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہہ کر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کرنے کے بعد جس طریقے سے دوسری نمازیں مکمل کرتے ویسے ہی نماز کو مکمل کریں گے۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد اللہ سے مختصر دعا مانگیں گے، ویسے جتنی مانگنا چاہو اپنے گھر پر رہ کر، لیکن مسجد کے اندر ہے تو بھیڑ نہ ہوئے، یا کسی محلے میں جمع ہوئے ہو تو بھیڑ زیادہ دیر تک نہ رہے، اس لیے مختصر دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد خطبہ مسنونہ 2 خطبے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھر پر رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ عید کی نماز کا میں نے مختصر آپ کو طریقہ سمجھایا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں جو کوتاہیاں ہو گئی معاف فرمائے، عید کی نماز کو بھی صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کے دن تمام فتنے فساد سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہر ایک کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا تھا، یہ رمضان کا مہینہ اب گزر رہا ہے، اب پتہ نہیں ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں ہم نے کی اللہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن اس وقت مجھے ایک بات آپ کو یہ بتلانی ہے، آئندہ کل انشاءاللہ اگر 30واں روزہ ہوگا تو کچھ ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر 30واں روزہ نہ ہوا، آئندہ کل عید ہوئی، تو انشاءاللہ یہ رمضان کی ہماری آخری مجلس رہے گی۔ لیکن میرے وہ بھائی اور میری وہ بہنیں جو پابندی کے ساتھ پورے رمضان کی مجلسوں کو جس نے سنا ہے، میں تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے، بلکہ میں نے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ یہ میری ایک ذمہ داری تھی، اگرچہ میں امامت نہ بھی کرتا، میں نہ بھی پڑھاتا، تو دین کی بات پہنچانا یہ تو میری ذمہ داری تھی۔ احسان تو آپ کا ہے کہ آپ نے حسن ظن رکھتے ہوئے یہ ساری باتوں کو سنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے سننے کی برکت سے مجھ جیسے نالائق کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میں نے اپنی بات میں کسی کو کوئی بری بات لگی ہو، کوئی ایسی بات کہہ دی ہو، چونکہ ممبر رسول اور دین کی باتیں کہنے کا ایک ممبر ہے، وہ تو محبت کے پھول برسانے کا ممبر ہے، نہ کہ نفرت پھیلانے کا ممبر ہے۔ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، تو میں تمام احباب سے، ماں بہنوں سے، بھائیوں سے میری کوئی بات ان کو ناگوار گزری ہو، سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دو گے، اور آپ معاف فرماؤ گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بس مختصر یہی بتلانا چاہتا تھا کہ عید کا دن اللہ پاک ہم سب کو صحیح گزارنے کی، اعمال صالحہ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعا بتلا دیتا ہوں، چونکہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنے سے، اس دن میں اللہ پاک کوئی بھی فساد فتنہ نہ ہو، ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عید میں کوئی بھی ایسا حادثہ پیش نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں ایک دعا ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر دشمن کا خوف ہے، خطرہ ہے، کسی شریر کی شرارت کا کوئی خوف ہے، تو سچے دل سے یہ دعا پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک دشمن کے خوف سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ کسی خوف اور خطرے کے ڈر کی وجہ سے پتہ نہیں، اب اندازہ ہو سکتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سے دل سے دعا کرتے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، مولا کریم ہم